السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ اور اس کی گرامر کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. آج سے ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کرنے والے ہیں. تو سورہ بقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلا لفظ ہے وہ ہے ذالک الکتاب. ذالک، تو ذالک جو ہے وہ کسی چیز کو اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کا مطلب جو ہے وہ کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنا بھی ہوتا ہے. اسپیشلی جب آپ یوز کرتے ہیں کوئی دور کا اشارہ کہ وہ چیز، یعنی کسی چیز کی اہمیت بیان کریں کہ ایسی چیز اور وہ چیز. تو ہم جو ہیں پہلے جو ہے اسم ضمیر کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسم موصول کر چکے ہیں جس میں الذی، اللذانی اور اللتی اور اللتانی اللتین، یہ سارے الفاظ ہم کر چکے ہیں. آج ہم جو ہیں اسم اشارہ کو دیکھیں گے. تو جو اسم ضمیر اور اسم اشارہ میں فرق کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو اسم ضمیر ہوتی ہے وہ کسی ہم شخص کے لیے، کسی چیز کے لیے جو موجود نہیں ہوتا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ احمد اسکول چلا گیا، وہ ایک محنتی لڑکا ہے. ہم میں ہر دفعہ احمد ایک محنتی لڑکا ہے اور احمد اسکول چلا گیا اور احمد نے فٹ بال کھیلا. ہم ہر جگہ پہ جو ہے وہ بار بار احمد نہیں یوز کریں گے، بلکہ ہم پہلی دفعہ احمد یوز کریں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ جو ہے وہ جب بھی اس کا ذکر کرنا ہوگا تو ہم اس کی کوئی چیز اسم ضمیر استعمال کریں گے. جیسے کہیں کہ احمد کی کتاب اچھی ہے، وہ روزانہ اس کو پڑھتا ہے. اب دیکھیں وہ اور اس کو، یہ دونوں جو ہیں یہ ضمیریں استعمال کی ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو اسم اشارہ ہوتا ہے وہ چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے، یا تو وہ قریب ہوتی ہے یا دور ہوتی ہے. تو جب قریب ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب، اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پین، یہ جو ہے بیڈ، یہ فون، تو اس طرح استعمال کرتے ہیں. اور اگر کوئی دور چیز ہوگی تو ہم کہیں گے وہ والا موبائل، وہ والا فون، وہ والا گھر. تو اس طرح سے جو عربی زبان ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہر چیز کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اسم اشارہ بھی جو ہے وہ اگر ایک مرد کے لیے اور ہوگا، دو مردوں کے لیے اور ہوگا، زیادہ لوگوں کے لیے اور ہوگا، اسی طرح سے عورتوں کے لیے علیحدہ ہوگا، دور کے لیے علیحدہ ہوگا اور قریب کے لیے علیحدہ ہوگا. تو آپ کو مثالیں دیتا ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ دو کتابیں، یہ سب کتابیں. ٹھیک ہے، تو یہ والا ایک چیز ہو گئی. اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں وہ کتاب اور وہ کتابیں اور وہ سب کتابیں. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ یہ مرد، یہ دو مرد، یہ سارے مرد. اور اسی طرح سے وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ ساری عورتیں. تو اس طرح سے ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. تو آج ہم اسم اشارہ دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اسم اشارہ کر لیں گے تو ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنانے شروع کریں گے اور ہم جملہ جو فعلیہ ہے اس کو کچھ حل کرنے کی کوشش کریں کہ جملہ فعلیہ کیسے بنتا ہے، اور جملہ اسمیہ کیسے بنتا ہے. پہلے ہم وہ کریں گے، اس کے بعد ہم جملہ فعلیہ پہ جائیں گے انشاءاللہ. تو چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ دیکھیں جو واحد، تثنیہ اور جمع، اس طرح سے ہم ٹیبل بناتے ہیں ہمیشہ. ایک چیز، دو چیزیں اور زیادہ چیزیں. قریب کے لیے اور دور کے لیے. بعید کا مطلب ہے دور اور قریب کا مطلب ہے جو آپ کے قریب ہے. اب قریب کے لیے جو مذکر ہوگا اس کو کہیں گے ہاذا، یعنی یہ ایک مرد. ہاذانی، یہ دو مرد. جو ایک عورت ہوگی اس کے لیے ہم، یا مؤنث کوئی چیز ہوگی، عورت لازمی نہیں، کوئی بھی مؤنث چیز. جیسے ایک باغ جو ہے، باغ کو عربی میں حدیقتن کہتے ہیں. تو حدیقتن جو ہے عربی کے اندر ایک مؤنث کے لیے ہے. اس کے لیے ہذہ حدیقتن، یہ ایک باغ ہے. تو ہذہ، ہاتانی، دو عورتیں، یہ دو عورتیں. ٹھیک ہے. ان جو ہاؤلائی ہے وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، قریب کے لیے کہ یہ سب چیزیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے ہاؤلائی استعمال کرتے ہیں. قرآن پاک میں بہت زیادہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو ھذا، ھذانی، ھذہ، ھاتانی. اور ان سب کے لیے، قریب کے لیے ہاؤلائی، یہ سب چیزیں. اب بعید کو دیکھ لیں. بعید کے اندر ذالک، ایک جو ہے وہ ایک مرد، ذانی کا وہ دو مرد، تل کا وہ ایک عورت، تانی کا وہ دو عورتیں. اور اس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں اولئک، وہ سب لوگ، چاہے اس میں مذکر اور مؤنث سب آ جائیں گے. تو اولئک هم المفلحون، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، وہ والے لوگ. اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہونے والے
یہ سورہ بقرہ کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے لفظ. تو ہا اولائی، اولائکا اور ذالکا، یہ تو آپ کے بہت قریب آنے والے ہیں، جو آنے والا سبق ہے اس کے اندر بہت جلدی آ جائے گا. تو اس چارٹ کو آپ کو یاد کرنا ہوگا. ہاذا ہادانی، ہادہی ہاتانی، ہا اولائی، ذالکا ذانکا، تلکا تانکا، اولائکا. ان کا ترجمہ آپ کو پہچان آنی چاہیے کہ یہ ایک ہے. یہ لکھا ہوا ہوگا کیونکہ آپ عربی زبان سیکھ رہے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے، تو اس لیے جب قرآن پاک کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی آپ کے سامنے آئے گی، بس آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ کس چیز کے لیے. عربی بولنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن عربی اگر لکھی ہوئی ہے تو اس کو ترجمہ کرنا آسان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے. آمین. والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.